دا وائس آف ہیرو میں ہم آواز بنی ہیں جس ہستی کی، وہ ایک صوفیہ تھی، ایک کلندرہ تھی، ایک درویش تھی جس کا نام تھا رابعہ، جو بصرہ کے رہنے والی تھی۔ اور شروع کرتے ہیں کہانی اس کلندرہ کی، اس صوفیہ کی جس کا نام رابعہ تھا۔ سن 95 ہجری کی ایک ببرکت رات میں بصرہ کی ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھی، تاہم چوتھی بیٹی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کے ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا ہی سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کی مثال بنی۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جس سے پیدائش کے وقت آپ کو لپیٹا جا سکتا۔ حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ پڑوس میں جا کر تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ صرف ہمسایوں کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ دروازہ نہیں کھل رہا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا ان کے سر پر اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کے تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ ایک ظالم نے آپ کو پکڑ کر زبردستی اپنی کنیز بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت میز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنی زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سربجود ہو کر عرض کی کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیب سے آواز آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ ایک رات آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا اور آپ کے ارد گرد میں دیکھا، جب اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اے اللہ، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر وقت تیری عبادت گزار رہتی، چنانچہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کے آقا بہت پریشان ہوئے اور یہ عہد کیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا، اور آج سے آپ آزاد ہیں اور آپ کہیں بھی جا سکتی ہیں، اور فرمایا کہ اگر آپ یہی قیام کریں گی تو میرے لیے باعث سعادت ہوگا، ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر میں مشغول ہو گئیں، اور آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھیں، اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری کی آواز میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، بعد میں تو یہ طائب ہو گیا، جنگل میں گوشہ نشیبی اختیار کر لی۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفی رہد سفر باندھ لیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد درویشی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی مہارت حاصل کر لی کہ آپ کی آواز سن کر بڑے بڑے محدثین حیران ہو جاتے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سر فہرست امام سفیان ثوری تھے، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری بہت کم گفتگو کرتی تھی، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی تھی، ہر بات میں قرآن آیات کا حوالہ دیتی تھی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان کچھ بولتا ہے، فرشتے اسے لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ببائے علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام ہیں جو وہ اپنے بندوں پر رواں رکھتا ہے، اور جب حب الہی کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر اور بہترین ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ کہ مجھے 3 باتوں کا خدشہ ہے، اگر میں ان میں سے مجھے نکاح مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ پہلی یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں یا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن
ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں۔ تو حضرت رابعہ فرمانے لگی کہ میں نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحد لا شریکہ ہے۔ اس کی محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا، اس کا دیدار حاصل کرنا تھا۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کی ہے اور ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تم ہمارے لائق نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھی اور وصیت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کی جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا۔ وہ بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنی ہوئی تھی۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں ہے؟ جواب میں کہنے لگی کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ عطا فرما دیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے پروردگار، میرے آقا، میرے اپنے بندوں خلقتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں کرتی ہیں اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی میں گھومنے والے آسمان، منور چاند اور چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی ہے اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پہ جا کر پڑھا کرتی تھی: اے میرے مالک، ستارے چمک رہی ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے۔ میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں چونک دے۔ اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے۔ لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن و لاجوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس قدر توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ رابعہ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے نعمت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شرینی بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسائل خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں تو خود ہی اپنے مسافر مغانی کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال لیتی ہوں اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر نہیں دیتی۔ اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت کی کوئی سروکار نہیں، کیونکہ قلب کی نگہبانی خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوست ہوں، مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ عالم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہوگا، لیکن میں تو جب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، اس نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور اب تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسے کہ نعمت پر ادا کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، چونکہ سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو فرمایا کہ معرفت توبہ اللہ کا نام ہے اور عارف کی توبہ یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے اور جب عطا کر دے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ ہو رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پشیدہ رہیں۔ حضرت صالحہ عمری اکثر یہ فرمایا کرتی تھی کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا جسمہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت صالحہ کو آپ کی دانشمندی پہ شرمندگی ہوئی اور اپنی کم عقلی پہ رنج ہوا۔ کچھ لوگ
زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں چاقو یا چھری نہیں ہے جو دانتوں سے کاٹ رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دو گی، تو اس وقت ایک شخص کھانے میں کھیر پیالے میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنی اٹھی تو وہ پیالہ اسی وقت ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دل روز آہ بھری کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ آواز آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے حوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ آواز سنتے ہی امن امید چھوڑ کر اپنا دل دنیا کی محبت سے اس طرح خالی کر دیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئی کہ ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی اور کام میں مشغول نہ دیکھے۔ حضرت عبد الواحد عامری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان طوری رابعہ بصری کے مزار پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مرطوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت ہی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرما دیا کہ کچھ گفتگو کر لیجئے۔ تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض اور دور فرمائے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ میں اس عطا کردہ کرشمے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو، ایسا سوال کرتے ہو، اور بصرہ میں کھجوروں کی موجودگی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں کھایا کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضا الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم معنی ہے۔ پھر حضرت سفیان نے اپنی دعا کے لیے درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حسب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہو؟ آپ نے کہا کہ سچ بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقل باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے۔ یہ سن کر سفیان نے بہت حیرت زدہ ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ میں تیری رضا کا جویا ہوں۔ رابعہ نے فرمایا کہ تمہیں رضا الہی کی جستجو کرتے وقت ندامت نہیں ہوتی جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو۔ حضرت مالک بن دینیار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ کے ہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتی تھیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بسیدہ چٹائی ہے جس پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی تھی۔ میں نے عرض کی کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت دیں تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اور تمہیں اور دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات ہے، تو پھر کیا درویش کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہی فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دہانی دلانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ مشاغین بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کے پاس جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایتیں کرنے لگے تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کا اس کثرت کے ساتھ ذکر نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشاغین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے رستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازے بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے آواز سنائی دی کہ اے متممل نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ چل، اور جب کچھ دیر کے لیے اندر سے آواز آنا بند ہوگی تو وہ نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشاہکین کا قول ہے کہ رابعہ بصری نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی
اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درگرال اپنے مالک حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیمی عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کسی نئے ہیرو کی آواز بن کر۔ اللہ حافظ۔